بلے کا نشان واپس لینے کے لیے قانونی جنگ کا آغاز۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے کل پشاور ہائی کورٹ جانے کا اعلان۔ ترجمان تحریک انصاف کہتے ہیں ہماری پٹیشن تیار ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، غیر متعلقہ شخص کی درخواست پر انتخابی نشان واپس لیا گیا۔ استدعا کریں گے کہ فیصلہ کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان دلایا جائے۔ کوشش ہوگی پٹیشن کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ الیکشن کمیشن نے 2 روز پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے کر بلے کا نشان واپس لے لیا تھا۔ بلے کے نشان کی پیشکش کی گئی، میں نے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا انکشاف۔ بولے میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ مجھے بلے کا نشان نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت سے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ جی این این سے خصوصی گفتگو میں بولے بانی پی ٹی آئی پختونوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے دماغوں میں ڈالوں گا وہی کریں گے۔ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی لیکن پٹھانوں کو کچھ نہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی تو پشاور بیاتی کے خلاف تھے۔ منصوبہ میں نے بنایا، منصوبے مانگتے تھے تو وہ سمجھتے جیسے ہم پیسے جیب میں ڈالیں گے۔ پختونخوا سے بجلی لے کر صحیح قیمت پر نہیں دی جاتی، پیسے نہیں دینے تو ہمیں بجلی بیرون ملک ایکسپورٹ کرنے دیں۔ بلے کے نشان کے حوالے سے کسی کو پیشکش نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کے دعوے کو جھٹلا دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے پرویز خٹک سمیت کسی کو بھی انتخابی نشان بلے کی پیشکش نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے، پہلے بغیر محنت آئے تھے، اب محنت کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مشورہ۔ نواب شاہ نے اسکروٹنی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ انتخابات ضرور ہوں گے تو یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت روشن ہے، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے۔ حکومت ملی تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 2 گنا، 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انتخابی منشور کا اعلان۔ کہا ہاری کارڈ، مزدور کارڈ، نوجوان کارڈ لائیں گے، 17 وزارتیں ختم کریں گے، 300 ارب روپے کی بچت ہوگی، پیسہ عوام پر خرچ کریں گے، مل مالکان کی بجائے کسانوں کو سبسڈی دیں گے۔ اسلام آباد کے بابو کہتے ہیں ملک میں پیسہ نہیں، 1,500 ارب سبسڈیز کی مد میں اشرافیہ کو دے دیا جاتا ہے۔ ہماری حکومت آئی تو یہ پیسہ غریب کی جیب میں جائے گا۔ پرانے سیاستدان ملک کا ماضی اور نوجوان مستقبل ہیں۔ ہمیں تاریخی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے، مل کر محنت کریں گے، ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے، نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کر کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ادھر بلاول بھٹو نے کراچی کا انتخابی میدان چھوڑ دیا۔ شہر قائد کے کسی پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراریں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں پرعزم اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے متحد اور یکجان ہونا پڑے گا۔ آرمی چیف کا کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں مسیحی برادری سے خطاب۔ کہا اسلام ہمیں امن دوستی کا سبق سکھاتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سپہ سالار کا بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بیان بازی کی بجائے درست نقطۂ نظر کی اہمیت پر زور۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ چرچ انتظامیہ نے آرمی چیف کا خیر مقدم کیا، تہوار میں شرکت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ نیب نے نواز شریف، مریم نواز سمیت لیگی امیدواروں کو کلیئر قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، شیخ رشید، نثار کھڑو، شرجیل انعام میمن، آغا سراج درانی، قادر مندوخیل انتخابات کے لیے اہل قرار۔ شازیہ مریض، شرمیلا فاروقی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ ایم کیو ایم کی طرف سے حلیم عادل شیخ اور دیگر امیدواروں پر اعتراضات۔ بلوچستان میں سابق سینیٹر کبیر محمد شہی، عبدالخالق ہزارہ سمیت کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ ملک بھر میں 28,626 کاغذات نامزدگی جمع۔ 65 کروڑ 57 لاکھ 20 ہزار سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے 3,871 امیدوار، سندھ سے 1,627 کاغذات جمع۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 1,322 امیدوار، بلوچستان سے 631 اور اسلام آباد سے 208 امیدوار سامنے۔ ادھر الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں آن لائن سہولت سینٹر قائم۔ نادرا، نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک حکام کی الیکشن کمیشن سے معاونت۔
الیکشن کمیشن کے حکم پر نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ فارغ، صدر عارف الوی نے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی۔ نگران وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر احد چیمہ کو ہٹانے کی سمری صدر کو ارسال کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے احکامات پر آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو ہٹانے کا فیصلہ وزیر اعظم آفس نے آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے افسروں کے نام مانگ لیے۔ نئے آئی جی اسلام آباد کے لیے ساجد کیانی، وقار الدین سید اور رضوان گوندل کے نام پر غور۔ ڈی سی اسلام آباد کے لیے بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے نام طلب۔ الیکشن کمیشن کا انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ۔ تمام بوتھس پر کیمرے لگانے کے لیے چاروں چیف سیکرٹریز کو احکامات بھجوا دیے گئے۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد عملے کی تربیت بھی شروع۔ 7.5 لاکھ پولنگ اور اسسٹنٹ پولنگ آفیسر 11 جنوری تک ٹریننگ مکمل کریں گے۔ انتخابی عملے کو الیکشن کے مراحل، طریقہ کار اور متعلقہ قوانین سے آگاہ کیا جائے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر سینئر اے پی اوز کی 2 روزہ ٹریننگ 13 جنوری سے ہوگی۔ ادھر اپیلوں پر سماعت کے لیے ٹرائیبیونلز کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ 24 اپریل ٹرائیبیونلز اعتراضات پر سماعت کریں گے۔ ملک کا ماحول کسی ایک جماعت کے حق میں نہیں، کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی، پھر اتحادیوں سے ہی حکومت بنے گی۔ خورشید شاہ کی پیش گوئی، کہا لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے جو مل گئی اسی پر کھیلیں گے۔ ملک میں الیکشن ہوئے تو سیکیورٹی کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ کچھ جماعتوں کی ڈرائنگ روم سیاست کی کوریج کی جا رہی ہے، میڈیا ان کا بائیکاٹ کر دے تو شاید وہ کہیں نظر ہی نہ آئے۔ ہمارا کسی بھی جماعت سے اتحاد وقت اور حالات پر منحصر ہے۔ پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑوں گا، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا اعلان۔ کہا تحریک انصاف سے اچھے رابطے ہیں، وہ مجھے ہی ووٹ دیں گے۔ الیکشن مہم چلاؤں گا لیکن زیادہ جلسے نہیں کروں گا۔ 6 فروری کو ایک ہی جلسہ کروں گا۔ لمبے چوڑے وعدے نہیں، صرف نالہ لئی کی تعمیر الیکشن کا نعرہ ہے۔ سیاسی مخالفین قابل احترام ہیں، دعا ہے سکون کے ساتھ الیکشن ہو جائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش منایا گیا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے پرائز سنبھال لیے۔ بانی پاکستان کو سلامی پیش قومی ترانہ پڑھا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور سلامی پیش کی۔ بانی پاکستان سے عقیدت کے جذبات کو بھی قلم بند کیا۔ زیارت میں قائد ریزیڈنسی پر بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی کی شرکت۔ نگران وزیر اعظم سمیت قومی اور سیاسی قیادت کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قائد اعظم کی زندگی آئین جدوجہد اور سیاسی بصیرت کی عکاس تھی۔ قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ان کے اصولوں پر عمل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایسی جمہوری فلاحی ریاست بنانی ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا۔ عظیم قائد کے اصولوں اور نظریات کی پیروی کرتے ہوئے ان کا مشن پورا کریں گے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ایک مخصوص سوچ مذہب کی آڑ لے کر ملک اور معاشرے پر اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کرنا قائد اعظم کے فلسفے کے برعکس ہے جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کرسمس خوشیوں اور امن کا تہوار، پاکستان میں مسیحی برادری پرجوش۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت شہر شہر خوشیاں دیدنی، گرجا گھروں میں خصوصی تقاریب، ملک کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں، کرسمس ٹری لگائے گئے، مسیحی برادری کی ایک دوسرے کو مبارکباد، تحائف تقسیم۔ پاکستان کی مسیحی برادری کا دنیا کو امن و آتشی کا پیغام۔ صدر عارف الوی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت سیاسی قیادت کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ ڈٹ گئے۔ فلسطین کے حق میں بلے پر فاختہ کا نشان استعمال کرنے سے روکنے پر آئی سی سی کے خلاف شدید رد عمل۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کرسمس کی مبارکباد کے ساتھ ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیگر کھلاڑیوں کے بلے پر سیاسی اور مذہبی نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ نکولس پوران نے بلے پر کراس کا سٹیکر لگایا۔ مانس لبوشین نے بلے پر بائبل، کیشو مہاراج نے ہندو مذہب کا نشان لگایا۔
बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सुबह 4:30 बजे मद्दे मुकाबला आएंगे। कौमी स्क्वाड से सरफराज अहमद ड्रॉप, रिजवान की एंट्री, कप्तान शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। रिजवान, सलमान आगा, शाहीन शाह और हसन अली भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। शान मसूद कहते हैं कि मैचेस जीतने के लिए बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। सरफराज के लिए ड्रॉप का लफ्ज़ सख्त है, उन्हें आराम दिया है। उधर कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस बारिश के बायस इंडोर सेशन में हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ में नून लीग उम्मीदवार बासित सुल्तान बुखारी का कुरान पाक पर हलफ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बासित सुल्तान बुखारी ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। NA 176 और NA 177 जबकि पंजाब असेंबली के हल्के PP 272 और 273 से कागजात नामजदगी जमा करवाए।